والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ آج میں اپنی گفتگو کے بس چند ہی لمحے اور منٹ جو ہے نا، اسی ایک شعر کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس وقت بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر میں بھی اگر اس کو کام آتی ہے تو محبت مصطفیٰ کام آتی ہے۔ قبر کے اندر اگر اس کے کوئی چیز کام آئے گی تو حضور کی آل سے عشق کیا ہوا کام آئے گا۔ اب بلا تاخیر حدیث پاک کوٹ کرنے لگا ہوں کہ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں مال غنیمت لایا گیا، حضور اس کو تقسیم کرنے لگے۔ ایک صحابی حضور کا ایک غلام، ایک نوکر کھڑا ہو گیا اور اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی کی۔ توجہ پوری میری طرف، اس نے کیا کیا؟ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، آقا میں اس بدبخت گستاخ کا سر قلم کرتا ہوں۔ مدینے والے آقا نے فرمایا نہیں، اس کا سر قلم نہیں کرنا۔ اب صحابہ پاس بیٹھے تھے، حضور نے ان صحابہ سے خطاب کیا۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے پیارے غلاموں، اس کو دیکھ لو۔ جب وہ جانے لگا حضور نے فرمایا اس کو تک لو کہ اس کی نسل میں ایک قوم آئے گی جو بہت نمازیں پڑھیں گے، بہت روزے رکھیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے۔ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے غلام مصطفیٰ کا، کلمہ میرے آقا کا پڑھتا ہے، حضور کے مکھڑے کی زیارت بھی کرتا ہے، اور حضور اس کے شاہد بن کر اس کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ اسے تک لو کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ روزے رکھتا رہے، لاکھ صدقات و خیرات کرتا رہے، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھی بولو نا یار، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب بالکل اسی کے دوسری پس پردہ حدیث پاک، حضور کا ایک غلام ہے، سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کیونکہ وقت کم ہے نا، بالکل مختصر سے الفاظوں کے اندر۔ وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، نیک کام بھی نہیں کرتا، کرتا کیا ہے؟ وہ شراب پیتا ہے، اس کے اوپر حدیں لاگو ہوتی ہیں، اسے کوڑے لگتے ہیں، شراب پینے لگتا تھا، صحابہ پکڑ لیتے، اس کو سزا ہو جاتی، بارگاہ مصطفیٰ میں آتا، عرض کرتا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ بولو تو صحیح نہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دیں۔ تو پھر لجپال آقا ہے نا، کیونکہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے تو خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ بارگاہ مصطفیٰ تھی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، معافی دے دیں۔ آقا نے فرمایا جا، تجھے معافی دے دی گئی۔ بولو تو صحیح نہ، تجھے معاف کر دیا گیا۔ نام اس غلام کا ہے عبداللہ، کہتے اس کو ہمار ہے۔ حدیثوں کی کتاب میں جملے موجود ہیں، بات بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ پیتا شراب ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے حضور کی بارگاہ سے نکلتا ہے، توبہ توڑ دیتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، پوری توجہ میری طرف، پھر پی کے آتا ہے، پھر
معافی مانگتا ہے، آقا معاف کرتے ہیں، پھر چلا جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر آقا کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، حضور معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس نے پھر شراب پی، صحابہ نے لیا پکڑ، جب پکڑ لیا نا تو پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس پہ خدا کی لعنت ہو، جو اللہ کے نبی سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے، بولو نا یار، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اب یہ بات کہ اس پہ خدا کی لعنت ہو، یہ بات زہرا کے بابا نے سن لی کہ میرے غلام جو شراب پیتا ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ حضور کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، جی یا رسول اللہ آقا میرے غلاموں اس پہ لعنت نہ بھیجو۔ آقا کیوں نہ بھیجے یا رسول اللہ، کیوں نہ بھیجے؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے نہ بھیجو کہ یہ پیتا تو شراب ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پیتا تو شراب ہے، بولو تو صحیح نہ یار، پیتا تو شراب ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہے؟ پچھلے بھی بولو یار، کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ پیتا شراب ہے۔ یا رسول اللہ آقا فرما رہے ہیں کہ اس پہ لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کی محبت کیا تھی؟ تھا تو شرابی، بولو نا یار، تھا تو شرابی، پوری توجہ میری طرف، تھا تو شرابی، شراب پیتا تھا، لیکن محبت کیا تھی جو حضور سے وہ کرتا تھا؟ اور اس کی وہ محبت اس کو اس مقام پہ لے گئی کہ مدینے والے نے فرمایا گواہ بن کر کہ یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کے پاس تو نیکیاں بھی کوئی نہیں تھی، بولو نا یار، ادھے کول تا نیکیاں بھی کوئی نہ، نمازاں بھی کوئی نہ، تے ادھے وہ نمازاں بھی پڑھدا، بولو یار، روزے بھی رکھدا، نیک کام بھی کرندا، سارے معاملات وہ کرتا تھا۔ حضور نے اسے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اسے کہا کہ یہ محمد سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کی بارگاہ کا ادب کرتا تھا، ادب مصطفیٰ اس کے دامن میں تھا اور محبت مصطفیٰ اس کے دامن میں تھی۔ یہ محبت اس کے پاس ایک سند تھی۔ حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ ہائے ہائے، جنت کس کی ہے یارو؟ بولو نا، جنت ہمارے حضور کی ہے، جنت حسن و حسین کی ہے۔ ارے جنت کے وارث میرے آقا ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ کرتا کیا تھا؟ آخری بات پوری توجہ سے، حضور بیٹھتے تھے مسجد نبوی شریف میں، مدینے کے لوگ آتے اور لوگ آ کے پتہ ہے کیا کرتے؟ اپنے اپنے دکھڑے سناتے۔ کوئی کہتا یا رسول اللہ آقا میں ڈاڈا غریب ہوں، کوئی آتا آقا میں پریشان ہوں، کوئی آتا یا رسول اللہ میری اولاد نہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتا، کوئی مسئلہ بیان کرتا۔ تو وہ جو تھا نا، وہ شراب پینے والا، وہ جب یہ بات دیکھتا نا کہ لوگ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، شہر مدینہ کے بھی، مدینے سے باہر بھی، اور حضور اپنی امت کے دکھڑے سنتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ وہ پاس بیٹھا ہوتا اور پاس بیٹھ کر جب اس کی نظر پڑتی کہ حضور کے چہرہ انور کے اوپر پریشانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، وہ پاس بیٹھے ہوئے کوئی ایسا چٹکلا سناتا نا کہ حضور مسکرا پڑا۔ اسے سمجھ آئیے یارو، ایمانداری سے کہو سبحان اللہ۔ اس کے ذمہ بس یہی کام تھا۔ اب پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کو کسی سے محبت ہو،
کسی سے عشق ہو کہ صبح اٹھ کر نہا دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد آ جانا، ادو میرے دل ویکھو ادو نہ ویکھو نا، ناشتہ کرنا تے نہ دھو کے تے حضور دی بارگاہ دے وچ پھر آ جانا اور پھر حضور کے مکھڑے کی زیارت کرتے رہنا۔ کسی کو اس بات سے سروکار تھا کہ شہر مدینہ کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کسی کو اس سے سروکار تھا کہ مدینے کے اندر اب کون سا سفیر آنے والا ہے، کسی کو اس سے سروکار تھا کہ یمن کے ملک کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کسی کو اس سے سروکار تھا کہ مسجد نبوی میں کتنے صحابہ حضور کی قیادت میں نماز پڑھتے ہیں، کسی کو کسی کام سے سروکار تھا، کسی کو کسی کام سے سروکار تھا، لیکن وہ جو ہمار تھا اس کو کسی سے سروکار نہیں تھا، اس کو سروکار تھا تو بس مصطفیٰ سے سروکار تھا۔ وہ چہرہ مصطفیٰ کو تکتا، جب حضور کا چہرہ اس کو پریشان نظر آتا نا تو وہ کوئی لطیفہ سناتا، حضور خوش ہوتے۔ اس کی اس ادا پہ میرے آقا کو پیار آیا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ تو دوستو عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی کریم بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اگر زندگی نے پھر کبھی ساتھ دیا نا تو اس سے آگے میں اپنی گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ دوستو گل ساری سرکار دی ہے، بات یہ ہے کہ حضور نے قبر میں کہہ دیا نا کہ اے نکیرو اس سے کیوں پوچھتے ہو یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ میرا امتی ہے، تو پھر بات بن جائے گی۔ اللہ کریم آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، مرحوم کو اعلیٰ بہشت عطا فرمائے، اس کی قبر کو روشن و منور فرمائے، مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔